نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونپی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اسلامی تاریخ سے آگاہ رہے۔ شکریہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کو یمن کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ ان دونوں بزرگوں کی کوشش سے یمن کے تمام قبیلے مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ بازن جو ایرانی سلطنت کی طرف سے ملک یمن کا گورنر تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس علاقے میں اسود بن کابونسا نے نبوت کا دعویٰ کر کے فتنہ ارتداد کھڑا کر دیا تھا۔ 10 ہجری میں بازن نے جو یمن کے گورنر تھے اور مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی وفات پا گئے۔ اس کے مرنے پر اسود تمام علاقے کا مالک و حکمران بن گیا۔ اسود نہایت ظالم تھا۔ اس کے مظالم سے تنگ آ کر اس کی بیوی اور ان کے 3 سردار قیس، فیروز اور دادویا ان کے مخالف ہو گئے۔ ان چاروں نے مل کر سازش کی اور فیروز نے ایک رات اسود کو اس کا گلا گونڈ کر مار ڈالا۔ اس طرح اسود کا بھی خاتمہ ہو گیا اور تمام جھوٹے نبی ٹھکانے لگا دیے گئے۔ عرب میں جو ارتداد کے شعلے بڑک اٹھے تھے وہ بجھا دیے گئے۔ دنیا اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے اس بے نظیر کارنامہ پر قیامت تک انہیں خراج تحسین ادا کرتی رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کشتی اسلام کو ورطہ ہلاکت سے نکال لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے زمام حکومت ہاتھ میں لی اور عنان خلافت کو سنبھالا تو اس وقت کشتی اسلام طوفانی ارتداد میں تپیڑے کھا رہی تھی۔ عرب کے گوشہ گوشہ میں ارتداد کے چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ مرتدین کی جمعیتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت اور پورے جوش سے شمشیر بکف ہو گئے تھے۔ ادھر ایک طرف ہرقل اعظم اور دوسری طرف شاہ ایران نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ یہ تمام باتیں ایسی حوصلہ شکن اور ہمت کو پس کر دینے والی تھی کہ بڑے بڑے مستقل مزاج بھی متزلزل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آفرین ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی ہمت و جرت کو۔ ان کے عزم و استقلال میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ وہ متعلق نہ گھبرائے بلکہ عزم و استقلال بن کر پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک طرف کچھ لشکر رومی سلطنت کی سرحد پر بھیج دیا، دوسری طرف یمن میں جو ایرانی سلطنت کے زیر اثر تھا اپنی فوجیں بھیج دیں اور جھوٹے نبیوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والے مرتدوں پر لشکر کشی کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کی قلیل مدت میں تمام مرتدین کو مسخر کر لیا گیا، جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کر دیا اور تمام ملک عرب میں امن و امان قائم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے اس کارنامے کے ساتھ بڑے سے بڑے فاتح کا کارنامہ نہیں ملتا، کیونکہ دنیا میں جس قدر بھی فاتح گزرے ہیں ان کے پاس دولت تھی، حکومت تھی اور فوجی جمعیت تھی، ان کی قوم کی ہمدردی حاصل تھی۔ اس کے برعکس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس کچھ نہ تھا، نہ دولت تھی، نہ فوج تھی، بہت کم مسلمان رہ گئے تھے۔ فتنہ ارتداد سے صرف مدینہ منورہ، طائف اور مکہ کے لوگ بچ رہے تھے۔ نہ قوم ساتھ تھی، صرف استقلال تھا، ہمت تھی، ایمانی قوت اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اعتماد تھا۔
چنانچہ انہوں نے تمام طاغوتی طاقتوں اور شیطانی قوتوں کو زیر و زبر کر ڈالا اور کشتی اسلام کو کوئی شکن طوفانوں سے باہر نکال لائے۔ 11 ہجری میں عرب سے فتنہ فساد کا طوفان فرد ہو گیا اور عرب سے لے کر بحر قلزم تک اور عراق سے لے کر افریقہ تک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ ایرانی شہنشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اہل عرب آپس میں ٹکرا کر فنا ہو جائیں گے اور نہ اسلامی سلطنت رہے گی نہ مسلمان رہیں گے، لیکن جب اسلامی سلطنت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مضبوط کر لیا اور تمام عربی اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے تو ایرانی بادشاہ کو بڑا ناگوار لگا اور وہ اس اسلامی سلطنت کو مٹانے کی تیاری کرنے لگے۔ چنانچہ اس نے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب تک مسلمانوں کا ایرانی سلطنت پر حملہ آور ہونے کا خیال نہ تھا، لیکن جب اس کی جنگی تیاریوں کی خبر سنی تو مجبوراً مسلمانوں کو تیاری کرنی پڑی۔ بدقسمتی سے ایرانی حکومت نے اس وقت کلم کلا اعلان جنگ دیا جب فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ہوا یہ کہ تبرین میں 2 قبیلے نہایت زبردست تھے، ایک عبد القیس اور دوسرا بنو بکر بن وائل۔ یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، مگر جب فتنہ ارتداد کی ہوا چلی تو قبیلہ عبد القیس تو بدستور اسلام پر قائم رہا، لیکن قبیلہ بنو بکر مرتد ہو گیا اور قبیلہ عبد القیس کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی مرتد ہو جائے۔ اس کے انکار کرنے پر قبیلہ بنو بکر نے حتم کو اپنا سردار مقرر کر کے قبیلہ عبد القیس پر چڑھائی کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبد القیس کی مدد کے لیے وعلا بن الحدری کو کچھ لشکر دے کر بھیجا۔ حتم نے شاہ فارس سے مدد کی درخواست کی۔ شاہ فارس مسلمانوں کو مٹانے کی فکر میں تھا۔ اس نے فوراً ایرانی لشکر حتم کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ جب خلیفۃ المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کے آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے نعمان بن صادق رضی اللہ عنہ کو کچھ اور فوج دے کر روانہ کیا۔ مسلمانوں اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی۔ اس مارکے میں ایرانیوں اور حتم دونوں کو ہزیمت کامل ہوئی اور تبرین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایرانیوں اور مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانی سلطنت کے متعلق 2 پیشن گوئیاں کی تھی، ایک یہ کہ سلطنت ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، دوسری یہ کہ ایران کی کنجیاں اللہ تعالی نے میرے حوالے کر دی ہیں۔ ان پیشن گوئیوں کو پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین عالم کے نام اسلامی دعوت نامے بھیجے تھے تو شاہ ایران کے پاس بھی بھیجا تھا۔ اس وقت خسرو بادشاہ تھا جس بدبخت نے نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاک کر ڈالا تھا اور یمن کے گورنر بازن کو لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے بھیج دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر مغرور تھا اور عربوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ مغرور خسرو شاہ ایران نے اس کے نامہ کو چاک کر ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلطنت ایران بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ گستاخ شاہ خسرو کو جلد ہی اس کی گستاخی کی سزا مل گئی۔ اس کے بیٹے شیرویا ہی نے اسے مار ڈالا اور خود تخت نشین ہو گیا اور ادھر بازن مسلمان ہو گیا۔ اس نے صبح یمن مسلمانوں کے حوالہ کر دیا۔ اسی طرح ایرانی سلطنت کے جلد ہی ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے۔ چونکہ شیرویا ملک کے اندرونی جھگڑوں کے طے کرنے میں مصروف رہا، اس لیے وہ بازن کے مسلمان ہو جانے پر ان سے کوئی باز پرست نہ کر سکا اور نہ ملکی امن واپس لینے کا کوئی انتظام کر سکا۔ چند ہی روز کے بعد شیرویا بھی قتل کر دیا گیا۔ اراکین سلطنت نے ان کے کمسن بیٹے ارچیر کو تخت نشین کیا۔ اس معصوم بچے کو ایرانی سپہ سالار شہریار نے مار ڈالا اور خود بادشاہ ہو گیا۔
لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔ اراکین سلطنت نے اسے قتل کر کے شیرویا کی بہن کو تخت نشین کیا۔ اس کا نام پوران تھا۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی توہین کرنے کے صلہ میں ایرانی سلطنت پر اللہ تعالیٰ کے غضب نزول ہو گیا۔ اس کے بادشاہ مار ڈالے جانے لگے تھے۔ سلطنت پر ابتری پیدا ہو گئی تھی۔ قرآن کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، وہ بھی چند ہی روز بعد تخت خالی کر گئے۔ اس کے بعد کئی نوعمر لڑکے اور عورتیں تخت نشین ہوئے، لیکن اطمینان سے حکومت کرنا کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ تھوڑے تھوڑے دن حکومت کر کے یا تو مار ڈالے گئے یا مر گئے۔ آخر میں یزجرد بادشاہ ہوا۔ اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ اس کے عہد میں ایرانی عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یزجرد نے عنانی حکومت ہاتھ میں لے کر اول سلطنت کو مضبوط و مستحکم کیا اور پھر مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو بھی اس کی تیاری کا علم ہو گیا۔ انہوں نے بھی جنگی تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ اتفاق سے 11 ہجری میں قبیلہ بنو شیبان کے ایک رئیس مسنہ بن حارثہ رضی اللہ جو عراق کے رہنے والے تھے مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ایرانیوں کے عرب پر حملہ آور ہونے کی مسلسل خبر آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے حضرت مسنہ رضی اللہ سے اس معاملے میں مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا، عراق کے لوگ ایرانی حکومت کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہیں۔ اگر انہیں ساتھ لے کر ایرانی حدود پر چھاپے مارے جائیں تو ایرانیوں کو عرب پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔ چونکہ یہ رائے بہت معقول تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو بہت پسند آئی۔ انہوں نے حضرت مسنہ رضی اللہ کو اسلامی علم دے کر اس مہم پر روانہ کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ ایرانیوں سے جم کر مقابلہ نہ کرے بلکہ جنگ کو تول دے۔ چنانچہ وہ شروع 12 ہجری میں روانہ ہوئے اور عراق کے لوگوں کو ساتھ لے کر ایران کی سرحد پر جا پہنچے اور چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ جب ایرانیوں کو چھاپے مارے جانے کی اطلاع ہوئی تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ چنانچہ درباری ایران نے حضرت مسنہ رضی اللہ کے مقابلے کے لیے فوجیں روانہ کیے۔ حضرت مسنہ رضی اللہ نے دربار خلافت میں خبر کی اور مدد کی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے عیاض بن غنم رضی اللہ کو کچھ فوج دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ وہ بالائی عراق پر حملہ کریں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو جو اس وقت تک یمامہ میں مقیم تھے اس کو لکھا کہ اپنا لشکر لے کر زیر عراق پر حملہ کریں۔ دونوں سپاہ سالار روانہ ہو گئے۔ حضرت مسنہ رضی اللہ مقام اعلیٰ میں مقیم تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اپنا لشکر لے کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ اس کی اگلے قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور پلیز یہ ویڈیو آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہر مسلمان تاریخ اسلام سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔